بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بس جس شخص کو قیامت کے دن میں جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس شخص کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس کا حساب بہت آسان لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انشقاق کی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، تو سیدھے ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں انہی لوگوں کو ملیں گے جو مومن ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں ملیں گے، بلکہ بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو نام اعمال دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے،
تو ان کا حساب بہت آسان ہوگا۔ مفسرین اعظام آسان کا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار نہیں کریں گے، ہر بات پر گرفت تو نہیں ہوگی، بلکہ بس کاغذات پیش کیے جائیں گے اور کاغذات پیش کر کے بس بہت آسانی کے ساتھ سستے میں جو ہے ایمان والے چھوٹ جائیں گے۔ کوئی بحث، کوئی مناقشہ وغیرہ نہیں کی جائے گی، بلکہ آسانی کے ساتھ چھوٹ جائیں گے، بس کاغذات پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مؤمن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، قیامت پر ایمان رکھتے تھے، پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، اور قرآن کریم کو سچ جانتے تھے، اور یہ سب جان کر اعمال صالحہ کرتے تھے۔ کیونکہ سیدھے ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا بہت زیادہ معاملہ فرمائیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس، اپنے اقارب، اپنے احباب، اپنے دوستوں کے پاس خوشی مناتا ہوا وہ واپس لوٹے۔ جب ان کے ساتھ حساب کا معاملہ جو ہوا، بہت آسانی کا معاملہ ہوا، بہت سستے میں چھوٹ گئے، تو اب یہ خوشی خوشی اپنے دوستوں کے پاس، اپنے متعلقین کے پاس، اپنے احباب اور اقارب کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس خوشی خوشی آئیں گے، واپس لوٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو خوش کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ فرمایا، خوشی خوشی واپس لوٹیں گے، خوشی مناتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وراء ظہری، اس کی پشت کی پیچھے سے، یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے سے جس شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ موت کو کیوں پکارے گا؟ کہ میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں اور میری موت ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ان کو جو ان کا نام اعمال دیا جائے گا، سامنے سے نہیں دیں گے ان کا نام اعمال، بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا کہ سامنے سے دینے کے بجائے پیچھے سے کیوں دیا جا رہا، کیوں دیا جائے گا؟ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ان کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کراہیت کی وجہ سے۔ یہ منحوس قسم کے لوگ تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کی صورت بھی دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ پیچھے سے ان کا نام اعمال وہ بھی بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیچھے کی طرف باندھ دیں گے، جیسے کہ مجرموں کو باندھا جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے کہ کسی طرح موت آ جائے اور ہم بچ جائیں جہنم کے عذاب سے، لیکن وہاں اب پھر موت کہاں آئے گی؟
موت تو ایک مرتبہ آ چکی، اب پھر دوبارہ موت کہاں سے؟ تو یہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر یہ جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیں گے، فرشتے گھسیٹ کر جو ہے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین میں خوش رہتا تھا، خوش رہا کرتا تھا، اپنے گھر والوں میں، اپنے متعلقین میں، یہ جو دنیا میں تھے بہت خوش تھے، بہت اپنے آپ پر فخر، بہت کچھ باتیں کیا کرتے تھے اور خوش رہا کرتے تھے، اور اسی خوشی کی وجہ سے وہ آخرت کو بھلا بیٹھے تھے۔ دنیا کی محبت میں اتنا لگ گیا کہ وہ آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا اور آخرت کا انکار کر بیٹھا۔ تو مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ خوش رہا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو یہاں پر غم لاحق ہوا۔ یہ دنیا میں خوش رہا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو یہاں پر غم میں مبتلا کیا گیا، اور مسلمان دنیا میں خوش نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ آج ان کو یہاں پر خوش کر دیا۔ جیسی حالت دنیا میں ان کے ساتھ رہی، جیسا روکھا سوکھا ملا، کھاتے گئے اور سمجھ گئے کہ چند دن کی زندگی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جیسی مقدر میں لکھے ہیں گزاریں گے، گزار لیے۔ یہاں پر بہت سارے غموں کے ساتھ رہتے تھے، اللہ نے یہاں پر ان کو خوش کر دیا۔ تو یہ لوگ یہاں پر خوش تھے، تو آج قیامت میں یہ خوشی اور راحت نہیں پائیں گے، اور مسلمان دنیا میں خوشیاں ان کو اتنی نصیب نہیں تھی، آج ان کو ساری خوشیاں یہاں پر نصیب ہیں۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوش رہنا، مسرت کے ساتھ رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چیز یہ نہیں منع ہے کہ خوش نہ رہا کرو، دنیا میں رہو، لیکن حدود سے الگ نکل کر، حدوں سے پار کر کے اپنے آپ کو خوش رکھنا یہ ممنوع ہے۔ تو دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں، لیکن حدوں میں رہ کر، اللہ کی فرما برداری اطاعت کر کے جو ہے آپ خوش رہیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ان کافروں نے کیا کیا؟ اللہ کی حدوں کو پار کیا، اللہ کا انکار کیا، قرآن کریم کا انکار کیا، بے شمار پیغمبروں کا انکار کر کے یہ لوگ دنیا میں رہتے تھے اور خوشی رہتے تھے اپنے آپ میں۔ تو انہوں نے حدوں کو پار کر کے خوش رہا ہے یہاں پر دنیا میں، اس لیے یہ مسرت ممنوع ہے۔ تو مسرت، مسرور اور خوش رہنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پر خوش رہیے، کون منع کرتا ہے؟ یہ تو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ ان سبوں نے یہ خیال کر رکھا تھا، سوچ رکھا تھا کہ چلو یہ بولنے والے بولتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے گی، آخرت بھی ایک چیز ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک کوئی دوسری دنیا ہے، یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، بس ہمیں ماننا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ
اس خیال میں تھے، خیال کر رکھے تھے کہ ہمیں تو لوٹنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جا کر رتی رتی کا ہمیں جواب دینا نہیں ہے، یہ سمجھ رکھے تھے وہ، جبکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے، رتی رتی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہی تو عقیدہ آخرت ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ آگے سے فرما رہے ہیں کیوں نہیں لوٹنا ہوگا، کیوں خیال کر رکھے ہو کہ ہم نہیں لوٹیں گے، بھلا کیوں نہیں لوٹو گے؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اس کو خوب دیکھا کرتا تھا۔ کافر اور مشرک یہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم مبلوچنگ کریں گے، کسی کو اکیلے پا کر مار دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہم پلاننگ کریں گے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، جو چاہے ہم کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، اس کا رب اس کو خوب دیکھتا ہے، اور خالی دیکھتا ہی نہیں ہے، پیدائش سے لے کر آخری سانس تک بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے کہ کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کے جسم کے اندر خون بن رہا ہے تو وہ کون سی غذا کھا کر خون بن رہا ہے، اس کے بدن سے کیا کیا اعمال ظاہر ہو رہے ہیں، اس پر اللہ کی نظر ہے، کہاں اس کے قدم جا رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اس کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں اس کے ہاتھ ہیں، وہ زبان سے کیا بول رہا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، تنہائی میں کیا سن رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو پیدائش سے لے کر آخر تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ سمجھ رکھا کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کیوں نہیں، بلکہ اس کو لوٹنا ہے، اور اس کا رب اس کو خوب دیکھتا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا۔ فلا اقسم بالشفق، اب اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جس کو رات سمیٹ لیتی ہے، واللیل وما وسق، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، جب وہ بدر کامل کو پہنچ جاتا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ شفق، یہ شام جب ہونے لگتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، جو آسمان پر سرخی اور لال جو آسمان پر ہمیں دکھتا ہے اس کو کہتے ہیں شفق۔ تو اس شفق کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں کہ یکایک ہم آسمان کے اوپر سرخی دیکھتے ہیں، شفق کو دیکھتے ہیں، یکایک وہ شفق ختم ہو جاتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جس کو رات سمیٹ لیتی ہے، یعنی شفق ختم، رات آ گئی، اب رات جب آ گئی تمام چیزوں کو رات ڈھانپ لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ دن کو اپنے اندھیرے میں کیا کرتی ہے، رات چھپا لیتی ہے۔ انسان اور جانور جو اپنے معاش کے لیے نکلتے ہیں، اپنے رزق کے لیے نکلتے ہیں، رات جو ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ گویا کہ وہ جانور بھی آ گئے جو معاش کے لیے، رزق کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور وہ انسان بھی آ گئے جو رزق کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ رات ان تمام چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی دن کو رات آ کر ختم کر دیتی ہے۔ شفق جب آتی ہے تو دن کے بالکل آخری
مرحلہ ہوتا ہے تو شفق کے آنے کے بعد معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب دن ختم ہو گیا، اب ختم ہونے والا ہے۔ شفق کے بعد پھر جب رات آتی ہے تو رات آ کر یہ بتاتی ہے کہ اب شفق کا بھی ٹائم ختم ہو گیا، تو تمام چیزوں کو یہ رات جو ہے ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی پھر رات آ گئی، رات آنے کے بعد پوری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے رات، پھر اس کے بعد جو ہے چاند نکل آتا ہے، چاند جو ہے اور سیارے جو ہیں پھر رات کو روشن کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ چاند بدر کامل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 14ویں رات کی چاند، پھر چاند جو ہے ایک موقع پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیمے دھیمے جو ہے آہستہ آہستہ اندھیری آ جاتی ہے، تو چاند بھی بدر کامل کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں بتا کر اور ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سب کے سب ایک ایک مرحلے میں ہیں، ایک ایک ان کے ایک مرحلے ہیں، یہ جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں، یہ جاتے ہیں وہ پھر آتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام مرحلے اپنے اپنے اوقات میں یہ گزر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کی حالت ہے کہ انسان ایک مرتبہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کو پہنچ رہا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کو جاتا ہے، بچپنا، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ تو اس طرح سے جو مرحلوں پر مرحلے آتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر منزل ہے، انسان کی بھی منزل ہے کہ یہ تمام کے تمام مرحلے گزار کر اسے ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اسے اللہ تک پہنچنا ہے۔ جس طریقے سے ایک چاند شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر چھوٹاپن ختم ہوتے 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 بدر کامل کو پہنچ جاتے، یعنی پورا چاند چھا جاتا ہے، 14ویں رات کی چاند جسے کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، مرحلے ہیں، اسی کو فرما رہے ہیں آگے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچنا ہے۔ یہ تمام کے تمام مرحلے ہیں، بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپے، تو ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، تیسری حالت سے چوتھی حالت، اس طرح سے ایک ایک مرحلے گزار کر پھر دوسرے مرحلے پر انسان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس بھی پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سوالیہ طور پر فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ تمام کے تمام مرحلے، یہ اتار چڑھاؤ، یہ تمام کی تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ انسان کو ایک بار اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ یہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ مرحلے ہیں۔ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھنے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بتلا رہے ہیں کہ تمہاری بھی مرحلے ہیں، تم بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کو پہنچو گے، تو پھر چاہیے عقل مندی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کو ایک جانو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کچھ آیتیں رہ گئی ہیں سورہ انشقاق کی، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کل قیامت کے دن اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائیں، اور اسی طریقے سے پوری امت مسلمہ کو بھی دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں سے حساب و کتاب کا معاملہ آسانی کے ساتھ فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.